علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر اور مہینے کے اعتبار سے نئے سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی محرم الحرام کے مہینے کا۔ اسلامی اعتبار سے ایک سال گزر گیا اور نیا سال چالو ہو گیا، شروع ہو گیا۔ نئے سال کی آمد کے اوپر آدمی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ گزشتہ سال کے اندر اس نے کون سے نیک کام کیے اور جن جن چیزوں کا عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اس سلسلے میں وہ کتنا اپنے مقصد کے اندر کامیاب رہا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، ایک آدمی آگے آ جائے، اولا دروازہ اگر کھول جاتا تھوڑا سا۔ سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا اور اسلامی کیلنڈر کے اندر محرم الحرام کے مہینے سے آغاز اس کا کیا گیا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات منقول ہے اور لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے اوپر شعبان المعظم کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسی شعبان کا ہے یا پچھلے شعبان کا ہے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ تعیین ہونی چاہیے جس کے اندر سن کو لکھا جائے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک میٹنگ طلب کی گئی، جس کے اندر اکابر صحابہ کرام موجود تھے اور ان سے مشورہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو اس نبوت کے ملنے والے مہینے سے اسلام کے سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت سے سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ولادت کے سال کو سن ہجری کا آغاز مانا جائے اور اس وقت سے نئے سال کی ابتدا کی جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی رائے کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اور غور و فکر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہجری کے مہینے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے ہیں، اس مہینے سے سن کا آغاز کیا جائے، سال کا آغاز کیا جائے، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ دین کے بقا کے لیے مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے، اور اس قربانی کے اندر اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑ دیا، اور سارے مال و دولت، ساری جائیداد، سارے رشتہ داروں کو دین کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کے اندر قربانی دے کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو پسند فرمایا، اور اس کی بنیاد پر محرم الحرام کے مہینے سے سن کا آغاز ہوا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ محرم کا مہینہ یہ ہمیں اس بات کی جانب دعوت دیتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے جان و مال کو نچھاور کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور اس کے اوپر اس کو فخر ہونا چاہیے کہ دین کے لیے اس نے قربانی پیش کی ہے، اس پر اس کو کسی طرح کا ملال اور کسی طرح کا پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ بھی دیکھیں تو 2 مہینہ جو آخری تھا، اور محرم کا شروع اور ذی الحجہ کا آخر، یہ 2 ایسا قربانی والا مہینہ ہے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ذی الحجہ کے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، جو سال کا آخر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند مٹھی بھر جو بلوائی ہیں، جن کا منشا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے ناپاک کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے گندی کرنا نہیں چاہتا، اور بلوائیوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ آپ اجازت فرمائیں، یہ مٹھی بھر ہیں، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں۔ اس زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ان کو اوپر تنگی کی گئی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر پینے کے لیے میٹھا پانی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ مسلمان یہودی کے پاس وہ کنواں تھا، اور وہ مہنگی قیمت کے اوپر پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کو دقت پیش ہوئی تو تم کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں اس یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اس کو فروخت نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آمادہ کیا اس بات کے اوپر کہ تم آدھا کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو اور میں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں فروخت کر دیا، اور اس کی ترتیب یہ بنی کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے مالک ہوتے اور ایک روز یہودی مالک ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس دن میں مالک تھا میں نے یہ عام اعلان کر دیا تھا جس کا جی چاہے بغیر پیسے کے اس کنویں سے پانی لے جائے۔ اس کی بنیاد پر مسلمان اور غیر مسلمین سارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے دن پانی خوب نکالتے تھے، اور یہودی اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں بھی یہودی کو منہ مانگی قیمت کے اوپر دے دیا اور مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے بھی اس میں سے اتنا ہی ڈول پانی نکالا جتنا کہ ایک عام مسلمانوں نے اس میں سے پانی نکالا۔ کیا آج تم مجھے اس کنویں کے پانی پینے سے منع کر رہے ہو اور اس کنویں کے پانی پینے سے روک رہے ہو، اور ہم تک اس کے پانی پہنچنے کے والے روکوں کو روک رہے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ مسجد نبوی کتنی تھی، بعد میں تنگی محسوس ہوئی، میں نے اس کی زمین خریدی اور میں نے اس کی تعمیر کے اندر جو پیسے لگائے اپنی طرف سے لگائے، کیا تمہیں معلوم نہیں آج تم مجھے اس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے روک رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس لشکر کے سامان نہیں تھے، 1/3 لشکر کا میں نے سامان مہیا کرایا تھا اور درہم و دنانیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے، آپ اس کو ہاتھ پر لے کر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نفلی کام نہ کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ ساری چیزوں کے کہنے کے باوجود ان بلوائیوں کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، اور پیچھے سے گھر کے اندر گھس کر جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ رہے تھے، اس وقت ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مظلومانہ شہادت اسلام کے اندر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثالث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کا مقام ارشاد فرمایا ہے، وہ اس خلیفہ راشد میں سے 30 نمبر پر ہے۔ مظلومانہ شہادت سال کے آخری مہینے کے اندر ان کی واقع ہوئی۔ سال کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی یکم محرم الحرام کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنے کے درمیان وہ آڑ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کے درمیان آڑ تھے، چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جائیں گے تو پھر امت کے اندر فتنہ اور انتشار پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیروز نامی ایک غلام آیا جو پارسی تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ہمارے مالک حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ محصول وصول کرتے ہیں۔ پوچھا کتنا؟ تو اس نے 5 یا 7 درہم ذکر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نجاری اور نقاشی کا کام کرتا ہوں، بڑھئی کا کام کرتا ہوں اور نقش و نگار کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم یہ کام کرتے ہو تو اس کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن یہ شخص غصے میں تھا اور اس نے ٹھان لیا کہ میں اس کا بدلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر رہوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے معمول کے مطابق آنے سے پہلے صف کی درستگی ہوتی تھی، صف سیدھی کر دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، یہ طاق میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اس شخص نے زہریلے خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر مسلسل کئی وار کیے۔ ایک وار ناف کے نیچے اتنا سخت کیا، وہ انتہائی گہرا وار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیچھے حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا اور انہوں نے وہ نماز مکمل کی۔ چنانچہ پھر وہ بھاگنے لگا، اس کو دبوچ لیا گیا، لیکن اس نے خودکشی کر لی، اپنے کو ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ بتلاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتلایا گیا کہ ایک فیروز نامی پارسی ہے۔ کہا الحمدللہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا، اور ان کو وہ دعا یاد آ گئی جس کے اندر بار بار وہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ بڑی عجیب دعا تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے شہادت بھی ملے اور مدینہ طیبہ کے اندر مدفون بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ تھا، آپ سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس وجہ سے اب نبوت نہیں چل سکتی، لیکن میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یہ تھی، شجاعت یہ تھی کہ جب کفار مکہ کے اندر غالب تھے، لوگ چھپ کر ہجرت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں مکہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، نماز پڑھی ہے، رؤسائے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے، اپنی بیوی کو بیوہ کرے، وہ آ جائے اور ہم سے مقابلہ کر لے، ہم علی الاعلان مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، جس کو یہ منظور ہو آئے اور مجھ سے مقابلہ کر لے، اور کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ ایک بات کا وہ مشورہ دیتے تھے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر وہ آیت نازل فرما دیتا تھا۔ چنانچہ مورخین نے کتابوں کے اندر، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتاب کے اندر، کہ 20 مقامات ایسے ہیں، سوچئے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کی رائے دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جب حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا ہے جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، 70 کفار اس معرکے کے اندر قتل کیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوست سے عزیز و اقارب بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اے اللہ کے نبی یہ ہمارے قیدی ہیں، آپ اگرچہ یہ لوگ کافر ہیں لیکن ہے تو ہمارے رشتہ دار، آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اس وقت معاملہ رشتہ داری کا نہیں، اس وقت معاملہ کفر اور اسلام کا ہے، یہ کفر کی جانب سے آئے تھے، اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہماری رائے یہ ہے کہ ان ساروں کو قصاص کے اندر قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ سارے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی لولا سبقہ، جس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ چیزیں مقدر کے اندر پہلے سے ذکر نہ کی جا چکی ہوتی تو یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی جانب سے تم پر عذاب آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دے رہے ہیں، وہی اللہ رب العزت کی جانب سے اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا کہ مقام ابراہیم کے پاس امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، اس کو مصلی بنا دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو مخلص مسلمان تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا لے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی فلا تصلی علی احد منہم مات، کہ ان میں سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، ولا تقم علی قبری ابدا، اور کبھی اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار مت کیجیے۔ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، آپ کے لیے برابر ہے۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، اللہ رب العزت ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔
دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک چیز کی رائے دے رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر وہی چیز نازل ہو رہی ہے، اسلام کو ترقی حاصل ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس لوگوں کی آمد بکثرت ہو رہی ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسا کیجئے کہ ازواج مطہرات کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اب پردے کے اندر رہیں، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں اب معلوم نہیں ان کی نیت، ہو سکتا ہے کوئی غلط نگاہ اٹھائے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کو اس کی نیت اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ پردے کے اندر رہا کرے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی کہ آپ ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر پردے کو لٹکایا کرے جب باہر بھی نکلے اور جب گھروں کے اندر بھی رہیں، غیروں سے پردہ کیا کرے۔ مختلف مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رائے دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر ان کے مطابق رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10.5 سال کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے اندر جو آپ نے جو چیزیں نافذ کی تھیں، اس زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، شہروں کو آباد کیا، فوجی چھاونیاں بنوائی، کالونیاں بنوائی، فوجیوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے وظیفے مقرر کیے، تعلیم کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر حکومتی اعتبار سے ایسا ایجاد کیا کہ لوگوں کے لیے وہ مثال بن گئی، اور ایمان اور شرک کے کتنے خلاف تھے۔ اگر کہیں کوئی واہمہ بھی ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیتے۔ جب مصر کو فتح کیا گیا تو مصر کے اندر دریائے نیل ایک دریا تھا جو بہتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں کی رسم یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ یہ دریا خشک ہو جاتی ہے، اور اس کی طغیانی اور جاری اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر ایک لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا، آپ نے اس کے جواب کے اندر لکھا کہ یہ عمل تو نہیں ہو سکتا، آپ سب کو جمع کیجئے، میں ایک خط لکھ رہا ہوں اور دریائے نیل کو براہ راست مخاطب کر رہا ہوں، آپ وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیجئے۔ اور آپ نے اس خط کے اندر یہ لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا اور بہتا تھا تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تھا تو مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور وہ خط اس کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط اس کے اندر پڑا ہے، پھر اس کے بعد کبھی وہ دریا خشک نہیں ہوا، ہمیشہ کے لیے وہ دریا جاری ہو گیا۔ اور اتنا اللہ رب العزت کی جانب سے باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام مدینہ کے اندر موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ بظاہر یہاں پر ساریہ نہیں تھے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ایک مہم کے اندر تھے، وہ جس مہم کے اندر تھے مشرک کفار پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے، ان کی نگاہ اس وقت نہیں پہنچی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے ذہن کے اندر، میرے کان کے اندر پڑی، اور جب میں پیچھے متوجہ ہوا تو دشمن حملہ کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے میں ان کی اس آواز کی وجہ سے متنبہ ہو گیا، اور میں نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو بچا لیا اور دشمن کے حملے کو ناکام کر دیا۔ ایسا الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی، ایک محرم کو ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو قربانی سے بھری ہوئی ہے، اور قربانی کے بعد ہی اسلام فروغ پاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلام کی ترقی چاہتے ہیں
تو اسلام کے لیے ہمیں قربانی پیش کرنی پڑے گی اور صحابہ کرام کی قربانی کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بنیاد پر حالات اگر آئیں گے تو آدمی کا اس کے اوپر صبر کرنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔